بمبئی اور دہلی میں اتنا بڑا خوبصورت مجمع دیکھنے کو نہیں ملا جو بڑا مجمع آج لدھیانہ پنجاب میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سچی یہی ہے کہ آج پنجاب اتنا زبردست کارنامہ انجام دے رہا ہے پورے ہندوستان میں کہ سارے ہندوستان کے لوگوں کی نگاہیں اس اسٹیٹ پر ٹکی ہوئی ہیں جہاں سے ایک امن پسند تحریک کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور پھر یہاں سے ایک مذہبی انقلاب بھی برپا ہونے والا ہے۔ سنیت کی تحریک یہاں مضبوط ہو رہی ہے۔ یہ ساری بہاریں اتر پردیش، بہار اور مختلف علاقوں کے خوش عقیدہ سنی مسلمان کے یہاں آنے کی وجہ سے ہی یہ بہار دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کے کاروبار میں دیکھنا ترقی عطا فرمائے۔ جب یہاں سے لوٹ کے جائیں تو آپ کے ساتھ دنیا کا مال بھی ہو اور آخرت کا بھی مال ہو، دونوں جہان کی نعمتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بس سنجیدگی بنا کے رکھیں۔ دو چار باتیں آج کی اس مقدس قیمتی رات میں پہنچانے کی بشارت کر رہا ہوں۔ بڑی اچھی خوبصورت نعت دلبر شاہی صاحب سے آپ نے نعت سماعت کی۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ نعت بھی توجہ سے سنی جائے اور اس سے زیادہ قرآن حدیث کی بات سنی جائے۔ عقل مندی کہیں تقاضا۔ عطائے رسول کانفرنس، جشن دستار عید، اب یہاں سے مذہب کا پیغام پہنچنا چاہیے۔ آپ نے ایک مختصر سی تقریر مولانا روح الامین صاحب کی آپ نے سماعت کی ہے۔ میری خواہش تھی کہ کم سے کم 1.5 سے لے کے 2 گھنٹے تک ایک اچھا مفصل اور ڈیٹیل ایکسپلینیشن آپ تک پہنچ جائے، لیکن چونکہ وقت اس قدر کم بچ رہا ہے میں 2 گھنٹے کیا 1 گھنٹے بھی شاید نہ بول پاؤں، چونکہ ابھی آپ کو یہاں سے اٹھنے کے بعد سحری بھی کرنی ہے، کل کے روزے کی تیاری بھی کرنی ہے، تو اللہ توفیق دے تو 2 4 10 20 رکعت نماز نفل بھی ادا کرنی ہے۔ پھر میرے بعد ابھی حضرت کو دعائیہ کلمات بھی حضرت کی آپ کو سماعت کرنی ہے، صلاۃ و سلام ہے، دعا ہے، یعنی 1 گھنٹے کے اندر یہ سارا کام کرنا ہے۔ اب کیسے ہوگا؟ میں تو سوچا تھا کہ 10 سے لے کے کم سے کم 5 بات ضرور آپ تک پہنچا دوں، لیکن نہیں پہنچا پاؤں گا۔ بس صرف یہ سن لیں کہ 2-3 قیمتی باتیں ہیں۔ ایک بات قرآن کریم کی، 2 بات قرآن کریم کی اور 2 بات حدیث کی۔ اگر ٹائم رہا تب نہیں تو 1 بات قرآن کی اور 1 بات حدیث کی۔ یہ 2 باتیں ضرور سن کے آپ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو سنجیدگی عطا فرمائے۔ جنتیوں کی پہچان ہے کہ جنتی کم بولتا ہے، جنتی سنجیدہ رہتا ہے، جنتی سافٹ اور نرم رہتا ہے، جنتی کا سینہ گھمنڈ اور غرور سے پاک ہوتا ہے، جنتی کی نگاہوں میں پاکیزگی ہوتی ہے، اور جنتی کی سب سے بڑی کوالٹی یہی ہے کہ اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، دوسروں کو اپنی زبان، اپنے پلان، اپنے ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ یہی ایک انسان کی تعریف ہے، یہی ایک جنتی کی تعریف ہے جو اپنے سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ زبان جب کھلے تو دوسروں کو فائدہ پہنچے، جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، جب آپ کا دماغ چلے تو دوسروں کو تباہ کرنے کی پالیسی نہیں بلکہ دوسروں کو سجانے اور سنوارنے اور اپنے سے فائدہ پہنچانے کا پلان۔ سلطان الہند سرکار خواجہ غریب نواز عطائے رسول رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا احسان ہے کہ آج ہندوستان میں کم و بیش 40 کروڑ کلمہ پڑھنے والا آج موجود ہے، جنہوں نے 90 لاکھ ایمان سے خالی دلوں میں ایمان کا نور عطا کیا۔ 90 لاکھ کی نسلیں بڑھتے 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 آج کم و بیش 40 کروڑ کی تعداد میں ہندوستان میں پھیل گئی۔ جب تک ہندوستان میں مدرسے رہیں گے، مسجدیں رہیں گی، خانقاہ رہے گی، مسلمانوں کے سروں پہ ٹوپیاں رہیں گی، چہرے پہ داڑھیاں رہیں گی، اس کا سارا صحرا غریب نواز کے سر اقدس پہ جاتا رہے گا، چونکہ انہوں نے اس ملک میں آ کے سب سے پہلے یہاں کا سب سے بڑا مبلغ، سب سے بڑا داعی بن کر جو مذہب کا کام کیا ہے۔ اللہ نے ان کی اس خدمت کو ایسا قبول کیا
کہ جب تک وہ زمین پر رہے دین کا کام ہوتا رہا، اور جب وہ زمین کے اندر چلے گئے تو اللہ نے ان کی قبر انور کو اسلام کی تبلیغ کا اتنا بڑا ذریعہ بنایا کہ آج کوئی کافر و مشرک ان کے مزار پہ حاضری دیتا ہے تو ان کے سینے میں بھی اسلام کی خوبی مجزن ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ خاموش مبلغ اور دائی، جہاں بے شمار خطابات سے دین کا کام نہ ہو، وہاں غریب نواز جو ایک مثل سمندر کے اپنے آنے والے سائرین اور سائل کو نوازتے ہیں، یہ انہیں کی غریب نوازی ہے کہ بے شمار کافر آج بھی روزانہ کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کی غلامی میں داخل ہو رہے ہیں۔ غریب نواز کی قبر انور کو اللہ رحمت نور سے بھر دے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا چیپٹر ہے کہ بچپن سے ہی انہوں نے اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ باپ کی طرف سے ایک باغ ملا تھا، باپ کی طرف سے ایک پنچکی ملی تھی، دماغ میں جنت کا جنون چڑھا، آخرت کی بات دماغ میں آئی، یہ دنیا ایک پانی کا بلبلہ ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس 7-8 سال کے ننھے بچے کی دماغ میں اتنی بڑی سوچ کہاں سے پیدا ہو گئی کہ میں مروں گا تو کیا ساتھ لے کے جاؤں گا؟ اس دنیا میں اگر سونے چاندی کا مکان بھی مل جائے تو کتنے دن تک بندہ اس میں رہے گا؟ 40 سال، 50 سال، 100 سال۔ یہ 100 سال اللہ کے نزدیک ایک منٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد کا ایک دن دنیاوی گنتی کے حساب سے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اس لیے انہوں نے دماغ میں جنون چڑھا لیا، یہ دنیا میں چاہے کرائے کے گھر میں رہو یا اپنے مکان میں رہو، دونوں برابر ہے، چونکہ جب میری لاش گھر سے نکلے گی، میرا اپنا گھر رہے یا کرائے کا گھر رہے، چھوڑنے کے اعتبار سے دونوں گھر برابر ہے۔ جب چھوڑ کے ہی جانا ہے تو پھر اپنا گھر کس کام کا یا کرائے کا گھر کس کام کا؟ بادشاہت کس کام کی؟ جب دنیا چھوڑ کے قبر میں جانا ہی ہے تو بادشاہت کس کام کا؟ نہ جانے کتنے بادشاہ آئے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، نہ جانے کتنے زمیندار آئے سبوں کو زمین نے کھا لیا، نہ جانے کتنے حکمراں آئے اس کا نام و نشان تک دنیا سے مٹ گیا۔ تو پھر اصل چیز عزت وہاں کی ہے، اور اصل مقصد حیات جو اللہ کی عبادت کرنا ہے مجھے وہ کرنا چاہیے۔ چھوٹے سے وجود میں اتنی بڑی فکر کہ میرے سے دوسروں کو دین ملے، میرے سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، میں مال سے بھی فائدہ پہنچاؤں، میں اپنی گفتگو سے بھی فائدہ پہنچاؤں۔ دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، ان کے دماغ میں ایک ہی نشہ تھا کہ میں کس کے لیے پیدا ہوا ہوں، میری منزل کہاں ہے، میری ڈیسٹینیشن کہاں ہے، میں کس کام کے لیے پیدا ہوا ہوں، اسی کو دن رات سوچتے رہتے تھے۔ اتنا بڑا زبردست بچہ جو بچپن سے ہی دینداری جھلکتی تھی، آخر یہ کہاں سے یہ بات پیدا ہوئی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں کوئی بہت بڑا کام کرنے کے لیے ان کی ماں، ان کے باپ کا زبردست رول رہتا ہے۔ ایک اچھی فصل پیدا کرنے کے لیے شاندار زرخیز زمین چاہیے، اور ایک اچھی اولاد پیدا کرنے کے لیے شاندار ماں اور شاندار باپ چاہیے۔ بنجر زمین میں لہلہاتی فصل پیدا نہیں ہوتی ہے، اور ہر زمین سے ساری فصلیں پیدا نہیں ہوتی ہے۔ کشمیر کی زمین سیب کے لیے مناسب ہے، وہاں دھان کی کھیتی نہیں ہوتی ہے۔ بہار اور بنگال کی زمین دھان کے لیے مناسب ہے، وہاں سیب کی کھیتی نہیں ہوتی ہے۔ شملہ کی سرزمین سیب کے لیے مفید ہے، اور گجرات اور مہاراشٹر کی سرزمین کپاس کے لیے مشہور ہے۔ آم کی کھیتی کشمیر میں کم ہوتی ہے، اخروٹ کی کھیتی بنگال اور اڑیسہ میں کم ہوتی ہے۔ اخروٹ کے لیے کشمیر کی زمین چاہیے، اور آم کے لیے بہار اور بنگال کی زمین چاہیے۔ ہر زمین میں ساری فصلیں پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ بڑا مبلغ پیدا کرنے کے لیے، بڑا اسلام کا داعی پیدا کرنے کے لیے، بہت بڑا ریفارمر پیدا کرنے کے لیے، قطب ابدال غوث پیدا کرنے کے لیے وہ زمین چاہیے۔ اور زمین ہے وہ ماں، اس میں بیج ڈالنے والا ہے باپ۔ اگر باپ نمازی نہ ہو، ایک ولی بچہ کبھی پیدا نہ ہوگا۔ باپ اگر گٹکا خور ہو، باپ اگر دن بھر تاش کھیلتا رہتا ہو، باپ اگر دن بھر نماز چھوڑتا رہتا ہو،
باپ دن بھر غیبت چغلخوری سے زبان کو تر رکھتا ہو، باپ کو پتا ہی نہیں کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں اور میں کیوں مر جاؤں گا، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ ایسے کام چور، نکمے، سست اور غافل باپ کی نسل سے کوئی قطب پیدا ہو جائے، کوئی ابدال پیدا ہو جائے، کوئی غوث پیدا ہو جائے، کوئی کروڑوں آدمی کو راستہ دکھانے والا زبردست قائد پیدا ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جب کشمیر کی زمین سیب کے لیے مناسب ہے تو ولی پیدا کرنے کے لیے بھی ویسی زمین چاہیے، غوث پیدا کرنے کے لیے بھی ویسی زمین چاہیے، قطب پیدا کرنے کے لیے بھی ویسی زمین چاہیے۔ پیغمبر اعظم نے کہا تھا کہ شادی تو سب لوگ کرتے ہیں، شادی میں لوگ کبھی لڑکی کا حسن دیکھتے ہیں، کوئی لڑکی کا خاندان دیکھتا ہے، کوئی لڑکی کا مال دیکھتا ہے۔ تم لڑکی کا دین دیکھا کرو، تم لڑکی کا اخلاق دیکھا کرو، تم لڑکی کا بیک گراؤنڈ دیکھا کرو، تم لڑکی کی ماں لڑکی کے باپ کا کیریکٹر دیکھا کرو۔ اس لیے کہ صرف شادی سیکس کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے، شادی ایک آنے والی نسلوں کا انحصار اسی شادی پہ ہے۔ سماج غنڈوں سے بھرے گا، سماج بچوں سے بھرے گا، سماج شرابی سے بھرے گا، اس کا انحصار ایک اچھی اور بری ماں پہ ہے۔ چونکہ ہم صرف سیکس کی تکمیل کے لیے شادی نہیں کرتے، سماج کو ہم اولاد دیتے ہیں، وہ اولاد جو میری یادگار ہوتی ہے، وہ اولاد جو سماج کو اپنے سے فائدہ پہنچائے گی یا سماج کو کشٹ میں دکھ دائق اس کے لیے ثابت ہوگی، یعنی یہ منحصر ہے ایک اچھی ماں پر، ایک اچھے باپ پر۔ جس طرح ہر زمین میں سیب نہیں پھلتا، ہر زمین میں اخروٹ نہیں پیدا ہوتا، اسی طرح ہر زمین سے قطب اور ابدال نہیں پیدا ہوتے، ہر زمین سے ریفارمر نہیں پیدا ہوتا۔ جب آم کے پیڑ سے کٹہل نہیں نکلتا، جب سیب کے پیڑ سے لیچی نہیں نکلتی۔ بیٹھے رہو، غور سے سنو، ہمارے مہمان آ رہے ہیں، مہمان بیٹھیں گے، ان کی باتیں سننا اور غور سے میری تقریر سنو جو میں بول رہا ہوں۔ اسی نقطے کو دماغ میں جگہ دے کے یہاں سے جاؤ۔ دور دراز سے چل کے آئے ہو کھانے پینے کے لیے، یہاں کمانے کے لیے، اور پھر صرف کھانا کمانا میری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ آج کی وہ رات ہے جس رات میں فیصلہ ہوگا کہ کون سال بھر کے اندر مرے گا۔ آج کی رات میں فیصلہ ہو چکا کہ کون اگلے سال 15 شعبان تک دنیا سے جائے گا۔ اب ہم میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کون مرے گا لکھا جا چکا ہے، کس کو کتنی روزی ملے گی وہ لکھا جا چکا ہے، کون کہاں مرے گا وہ سب لکھا جا چکا ہے۔ پچھلے سال کیا لکھا گیا تھا؟ ہم نے دیکھا کہ بہار کی سرزمین کے بڑے زبردست علماء کا انتقال اس 2 مہینے کے اندر ہو گیا۔ ایک بہت بڑے مفکر تھے، بہت بڑے ادیب تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک بہت بڑے خطیب تھے، مفتی مظفر صاحب، ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک بہت بڑے عالم ربانی تھے، صوفی باصفا، ان کا انتقال ہو گیا۔ نہ جانے کل تمہارا انتقال ہو جائے، نہ جانے کل میرا انتقال ہو جائے، وہ تو دفتر میں لکھا جا چکا۔ چونکہ شعبان کی 15ویں رات، جس رات میں آج تو بیٹھ کر بیان سن رہے ہو، اسی رات میں موت کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی رات میں رجسٹر میں سال بھر کس کو کتنی روزی ملے گی وہ سب لکھا جا چکا ہے۔ سرکار دو جہاں کہتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان میں حضور اس قدر روزہ رکھتے تھے، لگتا تھا کہ اب سارا مہینہ روزہ ہی رکھیں گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ سرکار اس مہینے میں آپ اس قدر کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے کہا تھا کہ اس مہینے میں موت لکھی جاتی ہے، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس مہینے میں روزیاں لکھی جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جس حال میں میری ظاہری زندگی کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہو، اس وقت میں اللہ کی عبادت میں رہوں، یعنی میں حالت روزہ میں رہوں۔ یا اس لیے آج یہ پیغام لے کے جائے کہ جب موت لکھی جا چکی ہے، ممکن ہے کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 4 دن کے بعد آپ مر جاؤ، تو بہتر ہے کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے مر جاؤ، بہتر ہے کہ حالت سجدہ میں مر جاؤ، بہتر ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مر جاؤ۔ اگر تم نے زبان پہ گٹکا رکھا، موت آنے لگی، کلمہ پڑھنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ ابھی میں تجھ کو سلام کرتا ہوں اور تم گٹکا کو پھینکنے کا انتظار کرتے ہو تھوک کا، تاکہ میں تھوک پھینک کے تب آپ کے سلام کا جواب دوں۔ اگر ملک الموت نے 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دی، یہ بتا دے کہ گٹکے کی بدبو کی حالت میں تیری موت ہوگی، کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ جب موت متعین ہے اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے تو ہر وقت موت کے لیے تیار رہ، تاکہ گٹکا کو چھوڑ دے، زبان تھوک سے نہ بھرا رہے،
جس وقت موت آئے اس وقت تیری زبان پہ کلمہ جاری رہے، ہاتھ رہے بائک کے ہینڈل پر زبان پہ کلمہ شریف جاری رہے، ہاتھ رہے فیکٹری میں کام پر زبان پہ درود شریف جاری رہے، تم ٹرین سے سفر کرو لدھیانہ سے بہار کا اور زبان پہ درود جاری رہے، اگر ٹرین الٹ گئی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آ جائے گی، درود پڑھتے پڑھتے موت آ جائے گی، اگر بائک سے ایکسیڈنٹ کر گئے تو گٹکا کھاتے ہیں درود پڑھتے پڑھتے موت آ جائے گی۔ بزرگوں نے کہا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، جب بچہ بولنے لگے کلمہ سکھاؤ، اور جب آدمی مرنے لگے اس کے کلمہ کی تلقین کرو۔ جب پہلی بولی لا الہ الا اللہ اور آخری بولی لا الہ الا اللہ ہو تو دونوں کلمہ کو ملا دیا جاتا ہے اور بیچ میں جو گناہ ہوئے اسے مٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہر وقت زبان کو خالی رکھ درود کے لیے، کلمہ شریف کے لیے، اچھی باتوں کے لیے، سچی باتوں کے لیے، تاکہ پوری حالت میں موت نہیں آئے، جس وقت موت کو آنی ہے آ جائے، زبان پہ کلمہ درود جاری رکھ۔ اس حالت میں اگر موت ہو گئی تو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے گا۔ آج کی رات میں فیصلہ ہو چکا ہے، جو خرافات چیزیں ہیں، جو واہیات چیزیں ہیں، جو گندی عادتیں ہیں، ساری چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ روٹی کھانا ضروری ہے، گٹکا نہیں، چاول کھانا ضروری ہے، گٹکا نہیں، روٹی کھانا ضروری ہے، سگریٹ نہیں، چاول کھانا ضروری ہے، بیڑی نہیں، روٹی کھانا ضروری ہے، پان نہیں۔ غیر ضروری چیزوں کا استعمال مسلمان چھوڑ دے۔ غیر ضروری چیزوں سے کینسر ہوتا ہے، غیر ضروری چیزوں سے آدمی کا لیور ڈیمیج ہوتا ہے، غیر ضروری چیزوں سے آدمی کا برین کمزور ہوتا ہے، غیر ضروری چیزوں سے آدمی کی عقل خراب ہوتی ہے۔ آج امریکہ اور یورپ میں ان خطرناک چیزوں پہ پابندیاں لگ رہی ہیں جس سے کہ کینسر ہوتا ہے، یعنی تمباکو سے، گٹکا سے۔ ہندوستان میں بھی پابندی لگانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ یہ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ اننیسیسری چیز چھوڑ دیں۔ قربان پیغمبر اعظم کی ذات گرامی پہ وہ رحمت دو عالم نے 1400 سال پہلے کہا تھا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ ایک مومن کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک مسلمان کے ایمان کی خوبصورتی یہ ہے، جو ارتھہین چیزیں ہیں، جو غیر ضروری چیزیں ہیں، جو اننیسیسری چیزیں ہیں، یعنی بلا وجہ بولنا، بلا وجہ گھومنا، بلا وجہ غیر ضروری کپڑا پہننا، بلا وجہ دوستی کرنا، بلا وجہ 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ چباتے رہنا، جو غیر ضروری چیزیں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ غیر ضروری پہننا، غیر ضروری دوستی کرنا، غیر ضروری گھر سے باہر نکل کے گھومنا، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر چھوڑ دیا گیا، صحت یہاں ملے گی، لیور اسٹرانگ ہوگا، دماغ اسٹرانگ ہوگا، سینہ اسٹرانگ ہوگا۔ اگر تم طاقتور بنا تو حضور کہتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ تعالی من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے۔ جہاد کرنے کے لیے طاقت چاہیے، ظلم مٹانے کے لیے طاقت چاہیے، نماز روزہ کرنے کے لیے طاقت چاہیے، حج میں عرفات سے مکہ پیدل آنے کے لیے طاقت چاہیے، غریبوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے طاقت چاہیے۔ اس لیے آج ہر مسلمان نوجوان کو چاہیے وہ طاقتور بنے۔ طاقت رہے گی تب ظلم مٹے گا، طاقت رہے گی تب کافروں پہ ہیبت طاری ہوگی، طاقت رہے گی تب ظالم رہیں گے، طاقت رہے گی تب بال بچوں کی آپ کے آبرو کا تحفظ ہوگا، جب طاقت رہے گی تب اپنی بیٹیوں کی عزت سے بچا پائے گا، طاقت رہے گی تب دشمن تھرائے گا۔ جب تک میں طاقتور تھا تو دنیا مجھ سے ڈرتی تھی، جب سے میرا نوجوان کمزور ہوا، جب سے یہ جوانی میں ان کا چہرہ سوکھنے لگا، جب ان کے ڈال چپکنے لگے، یہ کانٹے کی سوکھے پتوں کی طرح ہلنے لگا، غیر ضروری کام نے اسے کمزور کر دیا۔ نماز اس نے چھوڑا، روزہ اس نے چھوڑا، غیر ضروری گٹکا پان اس نے استعمال کیا، غیر ضروری نگاہوں کا غلط استعمال کیا، غیر ضروری موبائل کا استعمال کیا۔ آج میرا بچہ کھوکھلا ہو گیا، جوانی میں ہجڑا اور نامرد ہوتا جا رہا ہے۔ آج قسم کھا لے کہ جب مجھے میری طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے، طاقتور مومن مصطفیٰ کو پسند ہے، تو اب میں غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ کے روحانی طاقت بھی پاؤں گا، جسمانی طاقت بھی پاؤں گا۔ جس دن تم طاقتور ہو گئے تو پھر کیا ہے، ہندوستان بھی تمہارا ہے، امریکہ بھی تمہارا ہے، ساری دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔
ساری دنیا تمہارا استقبال کرے گی. دنیا کو منتظر ہے ایک زبردست فاتح کا. دنیا انتظار کر رہی ہے مصطفیٰ کے سچے وفادار غلام کا. تیرے گھر میں کوئی ڈکیت گھس جائے, تیری بہن کا ہاتھ پکڑنے لگے, تیرے گھر کی دولت لوٹنے لگے, اگر تو طاقتور نہیں رہے گا تو تمہاری نگاہوں کے سامنے عزت لوٹے گی, کچھ نہیں کر پائے گا. تیری نگاہوں کے سامنے تیری ماں بہن کی آبرو لوٹے گی تو کچھ نہیں کر پائے گا. اس لیے عبادت کے لیے بھی طاقت چاہیے, اپنے گھر کی عزت کی حفاظت کے لیے بھی طاقت چاہیے. وہ طاقت سیب سنترا سے کم ملتی ہے, وہ طاقت عبادت سے زیادہ ملتی ہے, گناہوں کو چھوڑنے سے زیادہ ملتی ہے. گناہ گھٹتا جائے گا, روحانی طاقت بڑھتی چلی جائے گی. گناہ کم ہوتا جائے گا, روحانی طاقت ملتی چلی جائے گی. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے, اور طاقتور جب تک آپ نہیں بنیں گے یہ دشمن آپ کو ڈراتے رہیں گے, یہ دشمن سے آپ کانپتے رہیں گے, دشمن کی جی حضوری کرتے رہیں گے, دشمن کا جھولا دھوتے رہیں گے, دشمن کی چاپلوسی کرتے رہیں گے. جس دن روحانی طاقت آئی صلاح الدین ایوبی کی طرح, اس دن کیا ہے کہ فتح آپ کا استقبال کرے گی. ساری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ تم اسی روحانی طاقت کو دوبارہ واپس لاؤ. صلاح الدین ایوبی کے نام سے یورپ تھر جاتا ہے. صلاح الدین ایوبی کے نام سے آج تک تاریخ پڑھنے والا بچہ تاریخ پڑھتا ہے, اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے. جو تہجد پڑھنے والا صلاح الدین, نماز پنجگانہ میدان جنگ میں پڑھنے والا تھا صلاح الدین, اس سے یورپ کی طاقتیں تھراتی کیسے تھی, وہ یورپ کانپتا کیسے تھا. آج امریکہ کے نوجوان اس کی تاریخ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یہ اسٹیل مین, یہ مرد آہن کیسا آدمی تھا جس کے نام سے یورپ تھراتا تھا. ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ ایک تو حکمت تھی, ان کے پاس تدبر تھا, ان کے پاس مقصد حیات تھا. وہ چاہتا تھا کہ قوم مسلم کا بھلا ہو, ابن اول آزاد ہو جائے. اس کے لیے ظاہری طاقت بھی چاہیے, فوج چاہیے, ہتھیار چاہیے. صلاح الدین نے حکمت سے فوج تیار کی, وہ زبردست فوج جن کے دماغ میں شہادت کا نشہ تھا, جو جینا کم چاہتا تھا, جو مرنا زیادہ چاہتا تھا. جس کو جینے کی للک ہوگی وہ بزدل ہوگا, اور جو مرنے کا شوق رکھے گا وہ ایک آدمی ہزاروں پہ بھاری ہوگا. چونکہ جس کو شہادت پیاری ہو اس کو کوئی نہیں ڈرا سکتا, لیکن جس کو زندگی پیاری ہو اس کو بلی ڈرائے گی, اس کو کتا ڈرائے گا, اس کو چوہا ڈرائے گا, اس کو معمولی گندا آدمی ڈرائے گا. جب سے مجھ کو زندگی پیاری ہو گئی سارے لوگ مجھ کو ڈرا رہے ہیں, لیکن جس دن سے شہادت پیاری ہو جائے, جس دن موت کو گلے لگا لے, اس دن تمہیں سارے دشمن دھارا شائی ہوں گے اور تمہاری حیبت کافروں پہ طاری ہوگی. پھر کیا ہے, زندہ رہے تو غازی بنو گے, اگر مر گئے تو شہادت کا مرتبہ اللہ عطا فرمائے گا. اس لیے دماغ کو وہ جنون چڑھانا ہوگا. مرنا تو ہے ہی, چاہے آج مرے چاہے 50 سال کے بعد مرے, تو ہاسپٹل میں ایڑی رگڑ رگڑ کے کیوں مرے, باتھ روم میں کیوں مرے, کھیت میں ہل چلاتے چلاتے کیوں مرے, فیکٹری میں کیوں مرے, کیوں نہیں شہادت کا جنون دماغ پہ چڑھے, اللہ کی راہ میں مر جائے, اللہ کی محبت میں مر جائے, مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ میں مر جائے, حق بات بولتے بولتے مر جائے, سجدہ کرتے کرتے مر جائے. اس لیے کبھی مت ڈرنا, کبھی مذہب کا سودا مت کرنا, مرنا ہی اس کے آگے اور کیا ہو سکتا ہے. اسے ہمیشہ تیار رہنا, زبان پہ کلمہ, ہاتھوں میں دین رہے, دماغ پہ شہادت کا جنون رہے. اگر یہ جنون چھا گیا موت تو وقت پہ آئے گی. اس جنون کی وجہ سے اللہ دنیا میں سلطنت بھی عطا کرے گا, حکومت بھی عطا کرے گا. حکومت بزدلوں کو نہیں ملتی ہے, جب جوان بیدار ہوتا ہے, بازو میں طاقت پیدا ہوتی ہے, دشمنوں کے دینے توڑنے کا حوصلہ ہوتا ہے, اسی کو اللہ سلطنت بھی دیتا ہے, اسی کو اللہ حکومت بھی دیتا ہے. حکومت کے لیے بھی طاقت چاہیے, تدبر چاہیے. صلاح الدین ایوبی جب فتوحات کا سلسلہ اور وسیع کرتا چلا گیا, ایک ملک جیتا, دوسرا ملک فتح کیا, تیسرا ملک فتح کیا. جب بے شمار علاقوں کو فتح کر چکا, ان کا دشمن بھی بڑھ گیا. ان کے دشمن تاک میں رہنے لگے, گھات میں رہنے لگے. کیسے اس مرد مجاہد کو مارا جائے, کیسے اس کی پوری عسکری طاقت کو کمزور کیا جائے. چنانچہ مغربی دنیا, ویسٹرن ورلڈ نے ایک بہت بڑا سمندری بیڑا صلاح الدین کی فوج کو نیست و نابود کرنے کے لیے انہوں نے سمندر کے راستے سے بھیجا. وہ بحری بیڑا, سمندری بیڑا, جس میں فوج تھی, جس میں ہتھیار تھے, جس میں راشن تھا, جس میں اس کو طاقت دلانے کے لیے شراب کی بوتلیں تھی. یہ سب مغربی دنیا نے صلاح الدین کی طاقت کو ٹکر دینے کے لیے بھیجا. جب صلاح الدین کو خبر ملی, بھنک ملی کہ تم کو تباہ کرنے کے لیے یہ تمام دشمن متحد ہو گئے ہیں اور ایک بہت بڑا سمندری بیڑا بھیجا گیا ہے, تو صلاح
الدین ایوبی نے سب سے پہلے تدبیر کرتے ہوئے انہوں نے اپنی فوج کا جائزہ لیا. اگر حملہ ہوا تو اس کا جواب کیسے دیا جائے گا. یہی طریقہ ہے دنیا میں. سجدہ بعد میں ہوگا, پہلے تدبیر ہوگی. رویا بعد میں جائے گا, پہلے تدبیر ہوگی. یعنی پہلے کھیت میں جایا جائے گا, وہاں دانا ڈالا جائے گا, اس کے بعد اللہ سے دعا کی جائے گی. الہی میں نے کھیت میں ہل جوت دیا, میں نے کھیت میں دانا ڈال دیا, اب تو ہی بہترین فصل دینے والا ہے. میں نے آم کا پیڑ لگا دیا, میں نے اس کو جانور سے بچایا, میں نے وقت وقت پہ پانی دیا, اب شاندار پھل دینا تیرا کام ہے. میں نے گریجویشن کیا, میں نے انٹرمیڈیٹ کیا, میں نے میٹریکولیشن کیا, میں نے IAS کی تیاری کی. الہی میں نے 18 گھنٹے میں نے پڑھا ہے, 12 گھنٹے میں نے محنت کی ہے, محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. محنت کرنا میرا کام ہے, اب کامیاب بنانا تیرا کام ہے. محنت ادھر سے جائے گی, اللہ کی رحمت ادھر سے آئے گی. جب محنت جاتی ہے رحمت آتی ہے, پھر کامیابی قدم چوما کرتی ہے. گھر کے اندر بیٹھ کر IAS آفیسر نہیں بنتا ہے کوئی, مسجد میں بیٹھ کر IAS آفیسر نہیں بنتا ہے کوئی, غریب نواز کے آستانے پہ 40 دن کا چلہ کرنے کے بعد IAS آفیسر نہیں بنتا ہے کوئی. پہلے محنت, پہلے تدبیر, اس کے بعد پھر دعا. پہلے کھیتی کرنا, پہلے علم حاصل کرنا, اس کے محنت کرنا, پھر اللہ کی رحمتیں اس کا استقبال کرتی ہے. ہمارے ہاں دو طبقہ ہے, ایک تو ہے صرف محنت پہ وشواس کرتا ہے, اس کے پاس محنت ہے اللہ پر یقین نہیں ہے, وہ بھی مارا گیا. ایک طبقہ وہ ہے جو صرف دعا کرتا ہے اور تدبیر نہیں کرتا, وہ بھی کام سے گیا. تو طبقہ وہی ہو جو میدان بدر سے سبق سیکھے. اگر حضور چاہتے تو مدینہ ہی میں دعا کر دیتے, جو کافر مکہ سے لڑنے بدر میں آ رہا ہے اسے راستے ہی میں مار دے. حضور کی دعا ہوتی, زمین ان سبھاؤں کو نگل جاتی. مگر نہیں, سرکار دو جہاں قیامت تک کے لیے ماڈل ہے. قیامت تک کا اس مذہب اسلام ہے. ہر گھر میں اسلام جائے گا تو مسلمانوں کو ہر حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میں تو ابھی دعا کروں گا وہ زمین میں پھنس جائے گا, لیکن کل اسلام ہندوستان میں کیسے پہنچے گا, کل مسلمان جہاد کیسے کرے گا, کل ظلم کیسے مٹائے گا, یہ گھر سے باہر کیسے نکلے گا. پیغمبر اعظم ماڈل ہے, وہ مدینہ سے نکل کے 80 کلومیٹر دور میدان بدر میں گئے, 313 مجاہد کو لے کے گئے, ان سبھاؤں کو جنگ کا طریقہ سکھایا. حملہ میسرہ سے ہو تو کیسے جواب دینا ہے, حملہ میمنہ سے ہو تو کیسے جواب دینا ہے, سامنے سے فوج حملہ آور ہو تو کیسے جواب دینا ہے, کن کے ہاتھ میں جھنڈا رہے گا. یہ شہید ہو جائے جھنڈا کس کے ہاتھ میں جائے گا, اگر وہ شہید ہو جائے تو پھر جھنڈا کس کے ہاتھ میں جائے گا. جس کے سب کو آپ نے تلوار دے دی, کسی کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی, کھجور کی ٹہنی دے دی. یعنی ظاہری تدبیر ہو گئی. اس کے بعد پیغمبر اعظم ایک جھوپڑے کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے رو رو کے دعا کرنے لگے. اس قدر ٹوٹ کر دعا کرنے لگے کہ کاندھے سے چادر بار بار گر جاتی تھی. صدیق اکبر چادر اٹھا کر آپ کے کاندھے پر رکھتے تھے. سرکار دو جہاں سے کہتے تھے صدیق اکبر حضور ضرور آپ کا رب اپنا وعدہ سچا کر کے دکھلائے گا, ضرور آپ کا رب وعدہ پورا کرے گا, ضرور کامیابی ملے گی. حضور روتے جا رہے تھے. پہلے مدینہ سے نکل کے میدان بدر آئے, پہلے جنگ کا طریقہ بتایا, پہلے جنگ کا سلیقہ سکھایا, پہلے تدبیر کی. اس کے بعد اب رب سے دعا کر رہے ہیں. جب وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ 313 یہ مجاہد تھے, 5000 سے زیادہ فرشتے آسمان سے زمین پہ اتر گئے, اور ایسی فتح ملی کہ آج بھی یورپ کا دانشور کہتا ہے اسلام کو کون مٹا پائے گا. اسلام کی عمارت تو اسی دن مضبوط ہو چکی تھی جس دن میدان بدر میں 313 کو فتح عظیم مل گئی تھی. اسلام تو اسی دن اسٹیبل ہو چکا تھا, اسی دن مضبوط ہو چکا تھا. یہاں سے پتا چلا پہلے تدبیر کی جاتی ہے, پہلے گھر سے باہر نکلا جاتا ہے, اس کے بعد اللہ سے دعا کی جاتی ہے. صلاح الدین ایوبی نے میدان بدر سے اسپرٹ لیا تھا, وہاں سے حوصلہ لیا تھا. انہوں نے تمام کیل کانٹے درست کی. اگر اچانک سڈن ہم پر اٹیک ہوا اس کا جواب کیسے دینا ہے. تدبیر کرنے کے بعد اب صلاح الدین رات بھر مسجد میں حالت سجدہ میں روتے ہوئے گزار دیا. ایک کمزور نحیف دبلا پتلا لاکر آدمی اگر وہ سجدہ کرے, ناکارہ آدمی جس کو کوئی علم نہیں ہے, نہ کوئی ہنر ہے, نہ کوئی آرٹ ہے, نہ کوئی اس کے پاس علم ہے کہ بڑا کام کر سکے, وہ اگر مسجد میں اذان نہیں دے گا تو کیا دے گا, وہ بچوں کو ٹیوشن نہ پڑھائے گا تو کیا پڑھائے گا. جس کو بخاری پڑھانا نہ آتا ہو, جس کو مسجد میں خطاب کرنا نہ آتا ہو, جن کو بزنس نہ کرنا آتا ہو, وہ بیچارہ تو کم سے کم کام کرے گا ہی. لیکن اگر کوئی ایک بڑا
جرنل، ایک بڑا یودھا، ایک بڑا بریو فائٹر، وہ اگر رات بھر سجدے میں سر رکھ کر رو رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اسلام کی روح کو جان رہا ہے۔ پہلے تدبیر کرتے ہوئے تمام کیل کانٹوں کو درست کیا ہے، تمام فوج کا جائزہ لیا ہے، ساری طاقت کا جائزہ لیا ہے، ساری طاقت کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے بعد اب رب قدیر کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہے، الہی تو فتح عطا فرما دے، اے اللہ تو فتح، دشمنوں پہ ہمیں فتح عطا فرما دے۔ پہلے تدبیر کیا، اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کے رویا۔ جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلا ہے تو سامنے ایک مجذوب کھڑے تھے۔ مجذوب سے کہا کہ بابا سنا ہے کہ دشمن کی بڑی فوج میری طرف آ رہی ہے، مجھ کو تباہ کرنے کے لیے ذرا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو تباہی سے بچائے، مجھ کو فتح عطا فرمائے۔ مجذوب سے دعا کرانا، وہ خود بہت بڑا جنرل فائٹر تھا، انہوں نے خود رات بھر دعا کی تھی، اس کو دوسروں سے دعا کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسلامی مزاج یہی ہے، چاہے آدمی نیکی کا پہاڑ کیوں نہ اس کے پاس ہو، وہ دوسروں سے دعا کروائے، اپنے مشائخ سے